6 اگست 1945 کی وہ صبح بظاہر ایک عام سی صبح تھی۔ جاپان کے شہر ہیروشیما کے لوگ اپنی روزمرہ کی زندگی میں مصروف تھے۔ بچے اسکول جا رہے تھے اور بڑے اپنے کاموں پر، لیکن ٹھیک 8:15 پر آسمان پر ایک چاندی جیسی چمکدار لکیر دکھائی دی۔ کسی کو اندازہ نہیں تھا کہ یہ خوبصورت نظر آنے والی چیز دراصل انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ویپن آف میس ڈسٹرکشن یعنی ایٹم بم ہے۔ صرف چند سیکنڈز کے اندر ایک ایسا زوردار دھماکہ ہوا جس نے پوری کائنات کو ہلا کر رکھ دیا۔ آج ہم فکر پر اس ہولناک دن کی مکمل کہانی اور اس کے پیچھے چھپے حقائق پر بات کریں گے۔ آخر ایک بم نے کیسے پورے شہر کا نقشہ مٹا دیا؟ امریکہ کے B-29 بمبار طیارے انولا گے نے جب یہ بم گرایا تو اس کا نام لٹل بوائے رکھا گیا تھا، لیکن اس کا کام ذرا بھی چھوٹا نہیں تھا۔ جس جگہ بم گرا وہاں کا درجہ حرارت یعنی ٹمپریچر فوراً 4000 ڈگری سیلسیس تک پہنچ گیا، جو کہ سورج کی سطح جتنا گرم ہے۔ اور دھماکے سے نکلنے والی ہواؤں کی لہروں یعنی شاکس ویوز کی رفتار آواز کی رفتار سے بھی تیز تھی۔ ان لہروں نے کنکریٹ کی مضبوط عمارتوں کو ایسے گرا دیا جیسے وہ کاغذ کے گھر ہوں۔ دھماکے کی روشنی اتنی شدید تھی کہ میلوں دور لوگوں کی آنکھیں ہمیشہ کے لیے سفید ہو گئیں۔ یہ تباہی صرف دھماکے تک محدود نہیں تھی۔ جو لوگ زندہ بچ گئے ان کے لیے اصل امتحان اب شروع ہوا تھا۔ دھماکے کے چند منٹ بعد فضا سے کالے رنگ کے قطرے گرنے لگے۔ یہ ریڈیو ایکٹیو فال آؤٹ تھا، یعنی ایٹمی راکھ اور زہریلے مادے جو بارش کی صورت میں برسے۔ شدید پیاس کی وجہ سے تڑپتے ہوئے لوگوں نے جب یہ پانی پیا تو ان کے اندرونی اعضاء یعنی انٹرنل آرگنز بری طرح جھلس گئے۔ جاپانی زبان میں دھماکے سے بچ جانے والوں کو ہیبا کوشا کہا جاتا ہے۔ ان لوگوں کو نہ صرف جسمانی بیماریوں بلکہ معاشرتی بائیکاٹ کا بھی سامنا کرنا پڑا، کیونکہ اس وقت لوگ ریڈیشن کے اثرات کو ایک اچھوت کی بیماری سمجھتے تھے۔ اب ذرا فکر کریں آج کے دور کی، اگر آج امریکہ یا کسی بھی طاقتور ملک کے درمیان ایٹمی جنگ چھڑتی ہے تو انجام کیا ہوگا؟ آج کے جدید نیوکلیر ہتھیار ہیروشیما والے بم سے 100 سے 3000 گنا زیادہ طاقتور ہیں، اور سائنٹسٹ کے مطابق اگر بڑے پیمانے پر ایٹمی تصادم ہوا تو فضا میں اتنی راکھ اور دھواں جمع ہو جائے گا کہ سورج کی روشنی برسوں تک زمین تک نہیں پہنچ سکے گی۔ اسے نیوکلیر ونٹر کہتے ہیں۔ اور سورج کی روشنی نہ ہونے سے زمین کا درجہ حرارت گر جائے گا، فصلیں اگنا بند ہو جائیں گی اور دنیا کی 90% آبادی قحط کا شکار ہو سکتی ہے۔ یہ ایک ایسا چین ری ایکشن ہوگا جس سے کوئی بھی محفوظ نہیں رہے گا۔ ہیروشیما کی کہانی یہ سکھاتی ہے کہ ٹیکنالوجی اگر غلط ہاتھوں میں چلی جائے تو یہ زندگی کی محافظ نہیں ہے بلکہ قاتل بن جاتی ہے۔ ایٹمی جنگ میں کوئی فتح یعنی کوئی ونر نہیں ہوتا، بلکہ صرف ہارے ہوئے لوگ اور برباد شدہ زمین باقی رہ جاتی ہے۔ ہمیں ضرورت ہے تو صرف امن کی، تاکہ آنے والی نسلیں ایٹمی سائے کی بجائے سورج کی روشنی میں سانس لے سکیں۔